ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 ذوالحجہ ہے اور 18 ذوالحجہ خلیفہ سوم، شہید مظلوم، داماد رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور کارنامے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ حقیقتاً ہمارے لیے اصل رہنما اور ہمارے لیے اصل آئیڈیل صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب اس طرح ہے، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس اموی قریشی۔ آپ کا لقب ایک لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی ایک کے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں آئیں۔ پہلے آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ام کلثوم بھی 6 سال بعد وفات پا گئی۔ آپ اسی شرف کی وجہ سے ذوالنورین کہلائے، اور آپ کا ایک دوسرا لقب غنی بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی عرب میں سب سے زیادہ دولت مند تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فیاض طبع بھی بنایا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنی فیاضی اور اپنے مال و دولت سے اس وقت اسلام کو فائدہ پہنچایا جب امت میں کوئی دوسرا ان کے ہمسر موجود نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کی جہاد کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا اللہ کو معلوم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اطمینان اور سکینہ نازل فرما دیا۔ اور آپ تیسرے خلیفہ تھے اور سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے تھے، اور 2 بار دین کے خاطر آپ نے ہجرت فرمائی اور ہر جہاد میں بھی پیش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اور سخاوت کی تعریف فرمائی۔ ایک روایت میں فرمایا، عثمان بن عفان دنیا و آخرت میں میرے رفیق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امت میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کو ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں کے مجمع میں ذوالنورین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خوب مال عطا فرمایا تھا،
اور اس مال سے بہت زیادہ سخاوت بھی فرماتے تھے. اور سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں کا پانی انہیں موافق نہیں آیا، لوگوں کو پیٹ کی تکلیف رہنے لگی. شہر کے باہر میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا. اس کا مالک ایک یہودی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کنواں خرید لیا جائے تاکہ سب مسلمان اس کا پانی استعمال کریں، لیکن سوال یہ تھا کہ اس کی قیمت کہاں سے ادا کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، جو شخص بیر روما کو خریدے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کنواں خریدنے کے لیے یہودی سے بات چیت کرنے لگے. یہودی نے کہا، میں کنواں الگ نہیں کر سکتا کیونکہ میری کھیتی باڑی اور کھانے پینے کا سب دار و مدار اسی کنویں پر ہے. تمہارے خاطر میں اس کا پانی آدھا پانی قیمت سے بیچ سکتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے 12,000 درہم میں آدھا پانی خرید کر وقف کر دیا. ایک دن یہودی پانی لیتا اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری تھی. اس دن تمام کے تمام مسلمان اس کنویں سے پانی لیا کرتے تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع بھی فرمائی اور ایک بڑی رقم خرچ کر کے مسجد نبوی کی اثر نو توسیع کی گئی. آپ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ ان کے خاص معتمد اور خاص مشیر تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی. آپ کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، قفقاز، خراساں، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے. نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحل کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی، سمندری فوج بھی بنائی. اپنے زمانے خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے عظیم کارنامہ ایک قرت پر امت کو جمع کرنا تھا، اور 18 ذی الحجہ کو سن 35 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب خلیفہ کو ایک عظیم سازش، جو کہ دراصل اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی، اس کے بعد اس عالم میں قتل کر دیا گیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کئی دن سے روزے سے تھے اور اپنے گھر میں مقید تھے. اگرچہ کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ آپ کے گھر کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بلوائی آپ کے گھر کے پیچھے کی سمت سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور عین تلاوت قرآن کریم کی حالت میں خلیفہ وقت امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا. یہ عظیم سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی کوشش کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی. آپ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ مسلمان فرقہ واریت اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے. یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں بھی دی تھی، بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے،
نہ ایک ساتھ جہاد